السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ، جس میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ عشرۂ مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی مغفرت طلب کرو کہ تمہارا رب ہی رحیم ہے، بہت رحیم۔ اسی موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد سر، جب ہم عشرۂ مغفرت کی بات کرتے ہیں تو مغفرت کے حوالے سے شرعی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت اور درمیانہ مغفرت ہے۔ تو یہ مغفرت کی ساعتیں ہم پر ہیں اور ہم وقت متوجہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ مغفرت کا مطلب معاف کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا معاف کر دینا، یہ کہلاتا ہے مغفرت۔ لیکن اس کی صورت جو قرآن کریم میں مذکور ہے وہ یہ کہ دنیا کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص ہے، اس نے قرضہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر 1,00,000 روپے قرض میں نے کسی سے لیا تو کہا جائے کہ فلاں شخص نے معاف کر دیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اب میرا اس کا معاملہ ہو گیا صفر۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے 1,00,000 دیے، میں واپس نہیں کر سکا یا میں نے معافی مانگی ہوئی قرض نہیں دے سکتا، تو اس نے کہہ دیا ابھی میری طرف سے معاف ہے، میں نے معاف کر دیا، تو اس کا مطلب وہ زیرو ہو گیا، میرا اس کا معاملہ زیرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مغفرت کا اعلان ہوتا ہے نا، تو وہ گناہ چاہے لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، آسمان زمین بھرے ہوئے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم نہیں کرتے، ان کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص اللہ کے حضور کروڑوں گناہ لے کر حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں، یعنی اس کے کروڑوں گناہ نیکی سے بدل جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ وہ گناہوں کے پہاڑ لے کر آیا اور رحمت کے سمندر لے کر لوٹا۔ سبحان اللہ۔ سر، بات یہ ہوتی ہے تو ہم اللہ سے اپنی بخشش کروائیں تو پھر کیا شرائط ہونی چاہیے؟ دیکھیے، علماء کرام نے مغفرت کے لیے، کبیرہ گناہوں سے بخشش اور مغفرت کے لیے 3 شرائط بیان کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ توبہ کی شرائط۔ پہلے نمبر پر اس گناہ کو فی الفور ابھی چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کر بھی رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے، کر بھی رہا ہے معافی بھی مانگ رہا ہے، اس کو ابھی چھوڑ دے فی الحال۔ نمبر 2، اس گناہ کے متعلق دل میں ندامت اور شرمندگی بھی ہو، یعنی دل سے وہ سمجھتا ہو کہ میں غلط کر رہا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، ندامت اور شرمندگی۔ تیسری بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت، یعنی ابھی دل نرم ہوا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت صدق کے دل سے وعدہ کرنا کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ٹھیک، یہ 3 شرائط جہاں پر آ گئیں وہ توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش و مغفرت ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو تیسری شرط ہے نا، اس میں بہت ریزرویشن ہے لوگوں کی، کہتے سر ہمیں معلوم ہے کہ گناہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر ہم توبہ ہی نہ کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ توبہ پھر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک وعدہ شیطان نے اللہ سے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کیا، یعنی جنت سے نکالا، تو اس نے کہا کہ یا رب، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں ہے میں اس کو بہکاتا رہوں گا۔ اس نے قسم کھائی ہے شیطان نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قسم پر پھر قسم فرمائی کہ مجھے اپنی عزت، جلال، کبریائی اور بلند مرتبے کی قسم، جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں ضرور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہوا، ایک شیطان کا وعدہ۔ تیسرا وعدہ ہمارا ہے کہ ہم نادم بھی ہوئے، گناہ چھوڑا بھی فی الحال، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ ٹھیک، سب سے کمزور وعدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ ہم نے وعدہ کیا، فی الحال جذبات بنے ہوئے تھے، اللہ سے ایک تعلق تھا، ہم نے کہا نہیں کریں گے، لیکن کچھ وقت بعد پھر سے ہم سے ہو جاتا ہے، یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہم چھوڑیں گے بھی یا نہ چھوڑیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت جب وعدہ کر رہا ہے بندہ، گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اگر کوشش کے باوجود بھی نہ بچ سکے اور گناہ پھر ہو جائے، پھر سے ہم توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جلال کبریائی کی قسم کھا کر فرمایا کہ جب میرا بندہ معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کیونکہ پھر ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس لیے ہم توبہ ہی نہیں کرتے۔
تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے یا پھر وہی جو ان کی روش ہے اسی اختیار کرنا چاہیے؟ یہ صحیح ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص مدتوں گناہ کرتا رہتا ہے، مدت، اور ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ میں بہت ہی گنہگار ہوں، مجھے اپنے پروردگار سے معافی مانگنی چاہیے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ احساس، یہ ندامت دل میں لیے اللہ کے حضور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان میں روشنی کا انتظام فرماتے ہیں اور فرشتوں میں ایک جشن کا سما بنتا ہے، کون آ رہا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں کو فرماتے ہیں۔ فخر کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ سے کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو دنیا میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو اللہ نے فرمایا تھا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں پر اللہ فخریہ طور پر فرماتے ہیں دیکھو علم عبدی ان لہ ربا، فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا اپنا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویأخذ بہ، گناہوں پہ گرفت بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اس کو یہ علم ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قد غفرت لعبدی، یقیناً میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، جس کو نہ نماز پڑھنے آ رہی، جس کو کچھ نہیں پتہ دین کا، صرف اتنا جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا گناہ بخش دیے گئے، اب یہ جا کر پھر سے گناہوں میں لگ جاتا ہے اور ایک مدت تک لگا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو احساس ہوتا ہے، پھر یہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بالکل اسی طرح پھر جشن کا سما آسمان میں لگا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آیا، تم سب گواہ رہو، میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ مسلم شریف میں تیسری اور چوتھی مرتبہ ہے، اور پھر آخر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندے جب جب تجھ سے غلطی ہو تو مجھ سے معافی مانگ، میں ضرور تیرے گناہ معاف کروں گا۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے، ہم کمزور ہیں۔ دیکھیں ہم یہ دعویٰ کون انسان کر سکتا ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں انسانوں کو اللہ ہٹا کر کوئی اور مخلوق لاتے، اگر ان سے غلطی ہوتی اور پھر وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، اللہ تعالیٰ کو یہ جو گڑ گڑانے پر معاف کر دینا نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تبھی تو ہمارے اندر ایک نفس رکھا اور شیاطین ہمارے امتحان کے لیے بھیجے کہ میرا بندہ کون ہے گناہ جس سے نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، یہ جتنی آدم کی اولاد ہے نا سب خطا کار ہیں، خیر الخطاؤن التوابون، بہترین بندہ وہ ہے جس سے گناہ ہو تو وہ توبہ کر لے۔ اصل مسئلہ ہے اللہ سے بغاوت کرنے کا، کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں اور اللہ سے معافی بھی نہیں کروا رہے۔ آپ سوچیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، ماں کو دیکھا ہے، اکثر رب کی محبت کو ماں سے تشبیہ دی جاتی ہے نا کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ ایک دنیاوی ماں کی مثال لے لیں، اگر اس کا بچہ اچھا صاف ستھرا ہوتا ہے نا، سب بچے کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماں کے پاس تو جانے کا موقع بھی نہیں ملتا، پھوپھی اٹھا رہی ہے، چاچی اٹھا رہی ہے، ابو اٹھا رہے ہیں، بہن بھائی اٹھا رہے ہیں۔ آپ نوٹ کریں جب وہ بچہ پخانہ کر لے تو سب کیا بولتے ہیں، کہاں ہے اس کی ماں، کہاں ہے اس کی ماں؟ ایسے نفرت سے نا بچے کو یوں اٹھاتے ہیں نا کہ کہاں ہے اس کی ماں۔ آپ نوٹ کریں کہ ماں اس وقت بھی بچے کو سینے سے لگاتی ہے جب دنیا اس کو گندا سمجھتی ہے، اور ماں بڑے چاہت کے ساتھ اس کو صاف ستھرا کر کے پھر لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ اگر بچے کو دست لگ جائیں خدا نہ خواستہ، ایک رات میں کتنی دفعہ بچہ پخانہ کرے، اور ماں ہر دفعہ ناگواری کا اظہار کیے بغیر اپنے بچے کو صاف کرتی ہے۔ ایک رات میں اگر 10 دفعہ بھی دست لگ جائیں تو ماں ہر دفعہ صاف کرتی ہے نا۔ جب دنیا کی ایک ماں 10 دفعہ گندا ہونے پر صاف کر سکتی ہے تو وہ پروردگار کیا ایک دن میں 10 دفعہ میں ہمارے گناہوں کو نہیں بخش سکتا، ہمیں معاف نہیں کر سکتا؟ یہ ہمیں شیطان دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے کہ ہم ایسی توبہ کریں پھر ہم سے گناہ نہ ہو۔ نہیں، گناہ اگر غلطی سے ہوتے رہیں گے تو میرا رب ہر دفعہ مجھے معاف کرے گا، میں دل کے ساتھ ندامت کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور پھر حاضر ہوں گا، کیونکہ اور کوئی در نہیں ہمارے پاس، ایک ہی تو در ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی سے ہمیں اس کی رحمت کے امید پر تو ہم جی رہے ہیں۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہم شاید جینے کا امید بھی کھو بیٹھتے۔ تو اسی لیے رب کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، میرا مومن بندہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ بس خلاصہ یہ ہے اپنی پوری کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو دن میں 100 دفعہ بھی ہو تو 100 دفعہ رب سے معافی مانگے۔ یہ اس کی جلال اور کبریائی کا تقاضا ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ سر جب رمضان کی بات ہوتی ہے تو مغفرت کا عشرہ ہے، تو سب اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، سب معافیاں مانگیں گے، گناہ بخشوائیں گے، لیکن کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی بخشش یا مغفرت قبول نہ کی جائے؟
بالکل حدیث میں صریح طور پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ لیلۃ القدر اور رمضان کی راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہو، آلدو کہ وہ نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، کچھ بھی کر لیں۔ ایک شراب کا عادی جو شراب چھوڑتا بھی نہیں اور معافیاں بھی مانگ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، حالانکہ پریکٹیکلی طور پر شراب کے نشے کو نہیں چھوڑ رہا، تو پھر اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی، صحیح حدیث سے ثابت۔ نمبر 2، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، کچھ بھی کر لے، لیلۃ القدر کی رات کو روئے گڑ گڑائے لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے، جب تک والدین معاف نہ کر لیں تو بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو قطع تعلق کیے ہوئے ہے، قطع تعلق کا مطلب اگر سامنے سے وہ آ رہے ہیں جس سے قطع تعلق کیے ہوئے، چہرہ دوسری طرف کر رہے ہیں، سلام دعا نہیں کر رہے، تو یہ بغض، یہ جو قطع تعلق کی کرنے والے لوگ ہیں ذاتی بنیادوں پر، ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ سلام نہ کر دیں۔ اگر سامنے سے جواب نہ ملے تو نہ ملے، اپنی بخشش کے لیے کم سے کم ایک دفعہ سلام کر دیں۔ چوتھے نمبر پر دل میں کینہ، حسد، بغض رکھنے والا، جو دل کے اندر ایسی نفرت رکھتا ہے کہ فلاں کو نقصان ہو جائے، بس اس طرح کے منفی جذبات رکھتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ خود بخود ایسے جذبات دل میں آ رہے ہیں تو زبان سے ایک دفعہ کہہ دیں کہ یا اللہ میرے دل میں تو بری باتیں آ رہی ہیں لیکن تو اس کو عزت دے، اس کو خوشیاں دے، اس کی پریشانیاں دور کر، تاکہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جو کسی کے خلاف دل میں کینہ، حسد، بغض رکھتے ہوں۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا اور کینہ، حسد، بغض رکھنے والا۔ ان کے علاوہ باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سر جب ہم مغفرت کی بات کرتے ہیں توبہ کرنے کی، تو توبہ کرنے پہ ہمیں کوئی ریوارڈز بھی ملتے ہیں؟ سب سے بڑی بات رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے بات عرض کری حدیث کی، قرآن کریم کی روشنی میں، کہ فرض کریں میں 1 لاکھ نیکی کیے ہوئے ہوں، فرض کریں میں نے 1 لاکھ نیکی کیے ہیں، گناہ نہیں کیے، 1 لاکھ نیکی کیے، ٹھیک ہے، میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ نیکی ہیں۔ ایک شخص نے 1 کروڑ گناہ کیے اور وہ اللہ کے حضور آ کر توبہ کرتا ہے، اب اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکی سے بدل دیتے ہیں، تو اب اس کی نیکیاں کتنی ہو گئیں؟ 1 کروڑ۔ یعنی وہ گنہگار آدمی جس کے بہت گناہ ہیں، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو گناہ نیکی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور 1 کروڑ، جہاں میرے بغیر گناہ کے 1 لاکھ نیکی تھے تو صرف توبہ کی وجہ سے اس کے کروڑوں نیکیاں بن گئی۔ اس سے بڑا ریوارڈ اور کیا ہوگا؟ اور ماضی میں 20 ایسے مثال ملیں گی، وقت کے بڑے گنہگار ظالم لوگ جب توبہ کیا تو ایک آن میں وہ فرش سے عرش کی پرواز پا گئے اور اللہ کے اولیاء میں شمار ہوئے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ سر کہ آپ نے مغفرت کے بارے میں اتنی مفید معلومات دیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سر اورنگزیب، میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر۔ آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے اور سجیشن دیں کہ ہم اس میں اور بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔